بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری اللہ نواز۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو سلام پہنچے۔ بعد السلام، میں آپ کے لیے ایک ضرورت کی چیز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہ کوئی کہتا ہے کہ میری آنکھوں کی جو نظر ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور یہ بھی کوئی کہتا ہے کہ میرا قوت حافظہ کمزور ہو رہا ہے، اور کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ میرے بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ اکثر عورتوں کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں، ان کی نظر کا کمزور ہو جانا اور بال جھڑنے شروع ہو جانے اور گنجا پن شروع ہو جانا، اور مردوں کے اندر بھی کہ یہ سارا جو سر ہے آگے والے بال جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس کا علاج بھی ہے، اور یہ علاج ایک ایسا علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہر بندہ اس کے اوپر عمل تقریباً کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہیں پتہ نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے یہ معاملات درپیش آتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ کے بال جھڑنا گرنا ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی نظر بڑھاپے تک سلامت رہے، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی قوت حافظہ مضبوط رہے، تو یہ جو میں چند باتیں بتا رہا ہوں اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے۔ کہ ساری عمر گزر جاتی ہے عورتوں کی، اور ان کے بال جھڑتے ہی رہتے ہیں، اور یہی شکایت رہتی ہے کہ فلاں چیز، فلاں تیل، فلاں چیزیں، فلاں دوائیں استعمال کی، مگر بال جھڑنا بند نہیں ہوئے۔ تو آسان سا نسخہ ہے، تھوڑا غور کر کے سنیے گا۔ جب آپ وضو کرتے ہو نا، وضو کے دوران اپنا منہ دھوتے ہو، جب منہ دھوتے ہو تو آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ یہ عمل آپ ہرگز نہ کریں۔ جب آپ اپنا منہ دھوئیں وضو کے دوران، تو آنکھیں جو ہیں کھلی آنکھوں میں پانی ماریں، اور 3 دفعہ ہر کوئی جیسے سنت طریقہ ہے اس طریقے سے منہ دھوتا ہے وضو میں، تو میں تو کہتا ہوں زیادہ دفعہ جو ہے آنکھوں کے اندر ٹھنڈا پانی لگے، جس سے آنکھوں کی گرمی ختم ہو جائے گی، آنکھوں کے اندر جو گرد و غبار چلے جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائیں گی آنکھیں، تو آپ کی آنکھیں بالکل صحیح رہیں گی، سلامت رہیں گی بڑھاپے تک۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو، نماز میں پہلا جو کام ہے وہ قیام کا ہے۔ جب آپ قیام کر کے نماز شروع کرتے ہو اور قیام کرتے ہو، قیام کے بعد ایک عمل آتا ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں۔ جیسے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھو گے تو آپ کا دل اور آپ کا دماغ یہ برابر ہو جائے گا۔ آپ اگر پورا ریلیکس ہو کے اپنی کمر کو سیدھا رکھیں گے اور اپنے دماغ کو اور دل کو برابر کر لیں گے، تو جو خون ہوگا، آپ کی گردش جو ہے خون کی، وہ آپ کے دماغ کی طرف جو ہے برابر خون جانا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ سیدھے ہوں گے تو پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کے اندر ایک ایسی حالت ہے جو اللہ کو تو بڑی پسند ہے، مگر اس کے اندر آپ کا کتنا فائدہ ہے۔ یہ سائنس نے آج کل جو ہے ترقی کر کے ہمیں بتایا، کہا کہ یہ سجدہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر خون کی جو گردش ہوتی ہے، وہ دل جو سپلائی دیتا ہے پورے جسم کو خون دیتا ہے، اور اسی خون سے ہی بندہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ جب کسی چیز کا کسی اونچائی کے اوپر چڑھنا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی دل تو ہے نا یہاں، پھر یہاں سپلائی تھوڑی دینا اسے مشکل ہوتی ہے، یعنی اس طریقے سے جس طریقے سے پورے جسم میں خون کی سپلائی چل رہی ہے، اس طریقے سے دماغ تک سپلائی اس طریقے سے نہیں پہنچتی،
مگر سجدہ ایک ایسی حالت ہے جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کا دماغ نیچے ہوتا ہے اور دل جو ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ جیسے دل اوپر ہوتا ہے، دماغ نیچے ہوتا ہے، تو سر جو سائیکل ہے اس کا سرکل خون کا وہ گردش کرتا ہے آپ کے دماغ کی طرف، آپ کے دماغ کی انرجی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کے دماغ کو جب انرجی پوری ملتی ہے، خون پورا ملتا ہے، تو آپ کا دماغ طاقت پکڑتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہو تو اپنے آپ کو فریش پاتے ہو، کہ ہلکا پھلکا پاتے ہو، بالکل سکون اور میں ہو جاتے ہو، ریلیکس ہو جاتے ہو۔ اس میں عمل میں بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ لمبا تھوڑا سجدہ کریں گے تو آپ کے دل کی جو خون کی رفتار ہے وہ دماغ کی طرف جائے گی، آپ کے بال جھڑنا ختم ہو جائیں گے اور آپ کی نظر بالکل صحیح ہو جائے گی اور آپ کی قوت حافظہ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کریں گے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات میں آخر میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ نے سجدے کے اندر آنکھیں بند نہیں کرنی۔ جب سجدہ آپ کرتے ہو تو آپ اپنی آنکھیں کھول کے سجدہ کرنا ہے۔ جب آپ اپنی آنکھوں کو کھول کے سجدہ کریں گے تو آپ کی جو طاقت آنکھوں کے جو بینائی ہے وہ آپ کے بڑھاپے تک سلامت رہے گی۔ یہ آپ کو میں نے بڑی فائدے کی بات بتائی، تو اگر آپ اس کے اوپر سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بڑی امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند بھی آئے گی اور آپ اس کے اوپر ضرور عمل کریں گے۔ آسان ہے، مشکل نہ تھوڑا ہے، تو آپ اگر عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کی بینائی کے اندر، بال جھڑنے کے اندر، قوت حافظہ کے اندر بڑی مضبوطی آئے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ خدمت خالق کر رہا ہوں، اللہ میری نیت کو بھی جو ہے مضبوط کرے، خالص کرے، اور آپ تک یہ جب پیغام پہنچتا ہے آپ کو بھی اس کے پر عمل کی توفیق بھی دے اور آپ کو اس کے بھرپور فائدے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔